ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا، وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے جو بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کے اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔
حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا, جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی. آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سربس وجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے. کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا, ساری رات شب بیداری کی, ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو, آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے, لطف آ جائے, مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی, بیت گئی رات. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو, دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو, خدا کی قسم تلاوت کرے, یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے, دریا بہا دیے, زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا, آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا, وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے, بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو, بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے, بادشاہ قتل کرے, کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے. مگر آپ گریز کریں, ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو, کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں, صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو, بال ان کے ساتھ ملاتے ہو, شکل ملاتے ہو, کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, خطا کر بیٹھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, کسی نے غیبت نہیں کی, شکایت نہیں ہوئی, گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے, گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی.
दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया, मैं गुनाह कर बैठा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया, फिर हुजूर ने पूछा ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया, और अल्लाह के बाद पैगंबर मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा, ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए, साबिर हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं, क्या कहना उस मदीना का जहां आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी, हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया, और बाद में हमने कहा बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काज़ी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया बेटा और सब कुछ है ये नहीं। कहने लगा मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने, इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों पाकिस्तान के बासिंदों जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और जो लोग इन
बातों को उठाते हैं। आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं, सैयद आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान, खाला जान, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, इसलिए मैं पैगंबर की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी की बेटी है। ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटी मैं तस्लीम करती हूँ, आप इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हैं, नूरे नज़र हैं, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। ठीक है, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन बेटी एक बात तो बताओ, ये तुमने खुद अपने अब्बा से सुना होगा, क़यामत में जिसका निकाह जिसके साथ होगा वो उसका दामन पकड़कर जन्नत में जाएगी। फातिमा ज़हरा ने तस्लीम कर लिया और कहने लगी, मैंने अपने अब्बा से ये बात सुनी है। फिर ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बेटी ऐ फातिमा, फिर याद रखो, ठीक है तुम पैगंबर की बेटी हो, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन याद रखो जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हजरत अली सहाबी की उंगली पकड़ के जाएगी जन्नत में, मैं इमामुल अंबिया का दामन पकड़ जन्नत में जाऊंगी। मैं नबी के साथ जाऊंगी, तू सहाबी के साथ जाएगी। तो सहाबी का खौफ अर्ज कर रहा था, आज हमें अपने रिश्तेदारों की मौत पे रोना आ जाएगा, दर्द करम में गम में रोना आ जाएगा, लेकिन अपनी रूसियाही पे, अपनी बदआमाली पे कभी रोना आज तक नहीं आया। अकेला बैठ के कभी रोया कर, कभी इन आंखों से पानी बहाया कर जो जहन्नुम की आग को बुझाती है। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मुझे संसार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, सहाबी को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले गए, पत्थर मारने जब शुरू किए तो खून निकलकर एक दूसरे सहाबी के कपड़ों पे पड़ा, उसकी जुबान से कोई गुस्ताखी का कलमा निकल गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने फरमाया, खबरदार माइज सलमी को कुछ ना कहो, आज इसने वो तौबा की है, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कानून नहीं लगाया, किसी ने शिकायत नहीं की, अल्लाह के खौफ से डरकर, अल्लाह के अज़ाब से डरकर खुदा कर इकरार किया, तौबा की। और लोगों, माइज सलमी ने आज वो तौबा की है, मदीने की 12,000 की आबादी पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारा ये ख्याल है कि गुनाह जो पुराना हो जाता है ना, वो खुद ब खुद माफ हो जाता है। दिल आदमी का कहता है, ओ जी वो जवानी के वक्त की बात है, छोड़ो अब क्या याद करना है उसका, बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई। नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख, कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इन्नी कद हलकतु तहिरनी तहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो। इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद होगी, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ, अल्लाह से डर कर, क़यामत का खौफ खाकर, कब्र के अजाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में आई। उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमा मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ,
और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े हो। और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा। इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। औरत ज़ात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहाँ होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, कयामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है, जवाब मिलेगा आखिरुल ज़मा पैगंबर के बेनमाज उम्मती हैं। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कदा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा। और मुसलमानों, मेरा तेरा सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल कर डालते हैं। तो जाके देख लो, जेलें भरी पड़ी हैं, इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किरार का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई माँ का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है, फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहाँ हैं वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे। अब ये औरत है, रो रही है दरबार रिसालत में, और सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में है। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है, जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है, वो कातिल है, अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का वो कातिल है। मदनी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ وار نہیں بن سکتا. صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا, ڈر گئے, خوف کھا گئے, میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا. جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا, پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق. چنانچہ عورت گئی. مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی, کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے. خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی, اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے, اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. خدا کے لیے مجھے سزا دو, خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو. انی قد ہلکت, فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا, تو اسے لے جا جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے. اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا, کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا. 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے, پیدل چلاتی ہے, انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں, اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی, گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو, مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو. یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے. حد جاری کی گئی. تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم, اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں, نہ اسلام کی حکومت ہے, نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے. 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے, خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے. تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا, اب تسلی ہوگی. 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا, یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا, انگریز کا قانون آئے گا, امریکہ کا قانون آئے گا, چائنا کا قانون آئے گا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا. اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے. قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے. اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا, اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے, خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے. بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں, ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے. انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا, ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا, ان کی زندگیاں گزری. صحابہ کرام مرد تو مرد رہے, عورتوں نے کمال کر دیا. رمضان کے روزے رکھتی تھی, محنت مزدوری بھی کرتی تھی. اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے, اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے. غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے, تلاش کرتی ہے. شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے. رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے. کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے, بیٹی او میری دھی تیری نظر خراب ہو گئی, تیری آنکھیں چنجھا گئیں, کچھ دیر سویا کر, آرام کر لیا کر, تو جاگتی رہتی ہے.
رو کے عرض کرنے لگی میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے صافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی۔ فرماتی ہیں جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں، مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا، تلاوت کی توفیق نہیں رہی، عورتوں کو توفیق نہیں رہی۔ اور جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے۔ خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب ہے، اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی موت آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس کی رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی، گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء اکرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال، کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات دن عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمر کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا غم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پل آنکھ کی پل جھپکنے کے
برابر بھی غفلت نہ آئی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا، میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میں نے اس رات میں قرآن مجید، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں، اور میرے بندے ہیں کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ مستدرک، اے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دو۔ مستغفر، اے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، اے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، اے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، اے کوئی بدعمال، اے کوئی روح سیاہ جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ اے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ اے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اے کوئی مصیبت اٹھا آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو، اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔
35,000 अंबिया کرام نے शब कदर के लिए सारी उम्र रो रो के गुजार दी कि कब नसीब होगी, कब नसीब होगी। कितने खुश नसीब थे वो लोग जो इस शब कदर की रात के बारे में खुद फरमाते हैं कि सारी उम्र में कभी कदा नहीं हुई। कम से कम मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फजर की नमाज, ये तीनों नमाजें जमात की अदा की जाए, तकबीर ऊला के साथ अदा की जाए। हुजूर फरमाते हैं उसकी रात फिर भी इबादत में शुमार हो जाती है। इन तमाम चीजों पर यकीन सहाबा किराम ने अपनाया और उसका अमली नमूना बनकर दिखलाया। उन पर जो मुसीबत आई, जो परेशानी आई, सहाबा किराम ने कंधा पेशानी के साथ उसको झेला और बर्दाश्त किया है। टुकड़े हो गए सहाबा किराम के, टीले तो बन गए, मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। कितनी भी परेशानी आई, भूख आई, परेशानियां आई, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें बाद वक्त 15 दिन तक जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर 15 यौम तक रोटी का टुकड़ा देखना नसीब ना हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।